بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ نیا اسلامی سال آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آنے والا ہے یا آ چکا ہے نیا اسلامی سال آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس میں یکم محرم الحرام کا ایک ایسا خاص عمل لائی ہوں کہ یہ عمل آپ کریں گے، یہ عمل اتنا بابرکت اور مبارک ترین عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو کوئی برائی پورا سال نہ پہنچائے گا اور آپ کی مغفرت کر دی جائے گی اور اللہ پاک آپ کو بے شمار دولت سے نواز دے گا۔ محرم الحرام کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس ماہ مبارک کی حرمت یعنی تعظیم کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے فرمایا اور ہمیں اس میں اجر و ثواب اور خیر و برکت کے کثیر مواقع عطا فرمائے۔ بندہ مومن کے لیے اپنا پسندیدہ بندہ بننے کی راہیں کھول دیں تاکہ سال کے شروع ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ نیکیوں کا اثر بندے پر سال کے اختتام تک رہے، حتیٰ کہ سال کا آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام بھی عبادت میں گزارے۔ امید ہے کہ اس کے لیے پورا سال کی اطاعت لکھی جائے، کیونکہ جس کے عمل کی ابتدا اور انتہا عبادت پر ہو تو وہ اس حکم میں ہے جو دونوں وقتوں کے درمیان بھی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے علاوہ کس مہینے میں روزے رکھوں؟ ارشاد فرمایا، اگر تم رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم کے روزے رکھو کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسرے کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ تو آپ نے یکم محرم الحرام کو کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آئے، آپ نے اس وقت سے لے کے یکم محرم الحرام کی رات تک یہ عمل کر لینا ہے کہ آپ نے ایک سادہ کاغذ لینا ہے، ایک پینسل لینی ہے اور اس پینسل کے ذریعے آپ نے 130 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ لینا ہے۔ جہاں پر گول دائرہ آئے وہاں پر آپ نے تھوڑا سا موٹا کر لینا ہے، جیسے بسم اللہ کا میم آپ نے اس کو تھوڑا موٹا کرنا ہے، یعنی گول دائرے کو بڑا کرنا ہے، اور اللہ کا جو گول ہا ہے اس کو آپ نے بڑا کرنا ہے، الرحمن کا جو میم ہے اس کو بڑا کرنا ہے، اور الرحیم کا جو میم ہے اس کو آپ نے تھوڑا کھلا کرنا ہے۔ یہ آپ نے اپنے کاغذ پر 130 بار گن کر آپ نے اس کاغذ پر لکھ لینا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے، تہہ لگا لینی ہے۔ تہہ لگانے کے بعد ایک سادہ ریگزین شاپر جسے کہتے ہیں صاف ستھرا، اس کے اندر آپ نے اس کاغذ کو لپیٹ لینا ہے، اور لپیٹنے کے بعد آپ نے، اگر آپ چاہیں تو اس میں لپیٹ لیں، ویسے اگر ایک اور بھی طریقہ ہے کہ آپ اس کے اوپر شاپر سا چڑھا کے، ریگزین سی چڑھا کے، تو آپ وہاں پر لگا دیں جہاں سے لوگوں کا گزر ہو، یعنی آپ کی فیملی کا، آپ کے گھر کا بالکل سامنے برآمدے میں، اپنے سامنے ہال میں، اپنے کمرے میں سامنے لگا دیں کہ آتے جاتے وہ دیکھتے رہیں۔ تو اس کی برکت کیا ہوگی؟ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک پورے سال آپ کے گھر میں رزق کی برسات کر دے گا، رزق کی بارش کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ اس کی ایک اور فضیلت بھی ہے
کہ یکم محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے، ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے، انشاءاللہ عز و جل عمر بھر اس کو کوئی بیماری، اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہیں پہنچتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی فضیلت ہے، تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ یہ عمل بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، اس ماہ مبارک میں 10 محرم الحرام کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ تو یہ بہت ہی فضیلتوں والا عاشورہ کا دن ہے۔ اس دن کی فضیلتیں آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ یوم عاشورہ کا احترام تو جانور بھی کرتے ہیں کہ انسان چرند پرند حتیٰ کہ وحشی جانور بھی اس کا احترام کرتے ہیں اور اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ ابھی سے نیت کر لیجئے کہ ہم ذوالحجۃ الحرام کے جو 10ویں تاریخ ہے اس میں روزہ رکھیں گے، اور چاند کو دیکھ کر آپ نے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ، یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ اور پھر آپ نے نئے سال کی دعا پڑھنی ہے کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ تو جو کوئی 12 مرتبہ نیا سال شروع ہونے کی دعا پڑھ لیتا ہے تو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیتا ہے، تمام تکلیفوں اور آفتوں سے اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا۔ تو اس مہینے میں ایک اور فضیلت والا دن آ رہا ہے، حضرت فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو اس دن بھی ہم احسال و ثواب کریں گے، آپ کے لیے وظائف لے کر آئیں گے۔ تو آپ ابھی سے کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے کہ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یکم محرم الحرام کو قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیجئے کہ 10 محرم الحرام کو شہیدان کربلا کو احسال ثواب کے لیے، کہ ان کو احسال ثواب کی تو ضرورت نہیں، البتہ اس کا ثواب آپ کو خود کو ضرور ملے گا، کیونکہ وہ تو خود جنتی جوانوں کے سردار ہیں، انہیں احسال ثواب کی ضرورت نہیں۔ احسال ثواب کی رحمتوں برکتوں کی تو ہمیں ضرورت ہے، اگر ان کو عطا کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ ان کے در سے کوئی بھی خالی لوٹایا نہیں جاتا۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے دعاؤں میں حصہ لینا ہے، اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور میسیج کریں، ان کا نام دعا میں خصوصی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔